السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کریں گے۔ آج ایک میٹنگ ہوتی ہے پرائیویٹ ہوٹل میں جس میں آپریشن رجیم چینج ڈسکس ہوتی ہے۔ خان صاحب، فواد چودھری، شیریں مزاری، ارشد شریف صاحب نے بہت اہم باتیں کی۔ خاص طور پر ارشد شریف صاحب نے جو اسٹوری سنائی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سمجھتا سارے اچھے کام میں کرتا ہوں، سارے برے کام دوسرے کرتے ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ ایف اے ٹی ایف سے جو گرے لسٹ سے نکلنے کی بات آ رہی ہے، سارا کام پی ٹی آئی نے کیا، لیکن کچھ حلقوں کی طرف سے یہ چلایا جا رہا ہے کہ سارا کام فوج نے کیا۔ اسی طرح ایک اہم سوال کہ خرم دستگیر صاحب کے بیان پر خاص طور پہ پی ٹی آئی کو زیادہ رد عمل دینا چاہیے تھا، وہ اتنا نہیں دے پا رہی۔ خرم دستگیر صاحب طلعت حسین کے شو میں کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کس کو اگلا آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں، اور وہ آ جاتے تو ہمارے خلاف کیسز آگے بڑھ جانے تھے اور ہمیں نائل کر دیا جانا تھا۔ کچھ سوال اس پہ جنم لیتے ہیں جن کا جواب سب سے مانگنا چاہیے، خاص طور مقتدر حلقوں سے مانگنا چاہیے، عوام کو مانگنا چاہیے۔ عوام کو ایک ایک سوال کا جواب طلب کرنا چاہیے، پوری حکومت سے بھی، ان کے ہینڈلر سے بھی، ان کو مسلط کرنے والوں سے بھی۔ کس نے یہ اپوزیشن کو یقین دلایا کہ کون صاحب اگلے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کس کو بنانے جا رہے ہیں؟ لیکن آج کی اسپیچ میں آپریشن رجیم چینج کی جو سیمینار تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف کس کو بنانا ہے، لیکن ایک مقصود صاحب سب کو پتہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے۔ کس نے یہ اپوزیشن کو یقین دلایا کہ خان صاحب فیض حمید کو ہی بنانے جا رہے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کس نے اپوزیشن کو یقین دلایا کہ فیض حمید صاحب بن گئے تو اپوزیشن کے کیسز میں تیزی آ جائے گی؟ تیسرا سوال، اگر اپوزیشن کے کیسز میں تیزی آ جائے گی تو اس کا مطلب فوج پہ الزام لگ رہا ہے کہ یا اگلے آرمی چیف آ کے تیزی خود لائیں گے، یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا تھا اپوزیشن کے کیسز میں، کرپشن کیسز میں کوئی رکاوٹ بنا ہوا تھا، ان کو سزائیں نہیں ہونے دے رہا تھا، کوئی رکاوٹ بنا تھا، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور کیسز چل پڑیں گے۔ یا تو اگلے آرمی چیف پر، آنے والے آرمی چیف پر الزام لگتا ہے فوج کے، یا موجودہ آرمی چیف پر الزام لگتا ہے فوج کے۔ یا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف جو آئیں گے وہ کیسز کو تیزی سے بڑھائیں گے آگے اور کرپشن پہ نائل کر دیں گے نون لیگی والوں کو یا امپورٹ حکومت کے کچھ لوگوں کو، شہباز شریف، زرداری، جن پہ کرپشن کے اربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں، واقعتاً وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، نائل ہونا بھی بنتا ہے۔ کوئی دوسرا ملک ہوتا تو ان کو وزیر اعظم اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے، کوئی پیون بھی نہ رکھتا، لیکن آج مسلط کر دیے گئے۔ اور پنجاب میں تو حمزہ شہباز زبردستی کے جو میجر عادل راجہ کے انکشافات ہے کہ آئی ایس اے کے کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں اس کے پیچھے، یا جو بھی ہے، ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، فواد چودھری نے کہا زبردستی کے مسلط ہیں پنجاب پر حمزہ شہباز شریف۔ ان کے قانونی طور پہ اگر الیکشن کمیشن کی غیر جانبدار ہو جائے، خان صاحب تو کہتے ہیں نا نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے، ذاتی ملازم ہے، اگر یہ غیر جانبدار ہو جائے تو حمزہ شہباز اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہتے کہ 5 مخصوص سیٹس جو مائنورٹیز اور وومنس کی ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی اور پی ٹی آئی آگے ہو جاتی ہے، لیکن ان کو روکا جا رہا ہے۔ اور الیکشن میں دھاندلی، جو 17 جولائی کو پنجاب میں الیکشن ان کے دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، سب کے عوام کے سامنے آ رہا ہے کیا ہے۔ پھر ایک سوال جو شیریں مزاری نے اٹھایا تھا، سائفر جو آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا رشیا جانے کا، جبکہ خان صاحب، شیریں مزاری، ساری نون لیگ کی ساری پی ٹی آئی کی قیادت سب کچھ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری مشاورت تھی فورن آفس سے، سابق فورن سفیروں سے، ریٹائرڈ فورن سفیروں سے، آرمی سے، ملٹری سے، آئی ایس آئی سے، سب سے مشاورت کر کے خان صاحب گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد بھی مشاورت کی تھی کہ سب ایک پیج پر تھے۔ تو امریکہ کو کس نے یقین دلایا کہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا؟ کیا اسی لیے تو لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے؟ فروری مارچ کے مہینوں میں لوگوں کو بتایا جا رہا تھا۔ تو سارے سوالات کے جواب عوام کو چاہیے۔ عوام کچھ بول نہیں رہی، کچھ نام نہیں لے رہی، کچھ باتیں نہیں کر رہی، وہ عزت کی وجہ سے، لیکن عوام کو یہ جواب چاہیے کہ کون تھا ان سب کے پیچھے۔ دوسری چیز، بلاول صاحب ایک سازش پہ لگے ہوئے کہ انڈیا سے تعلقات شروع کیے جائیں۔ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات شروع کیے جائیں۔ نجم سیٹھی صاحب نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں امریکہ کو اڈے دے دو۔ ملک کا سودا کر دیا گیا ہے پوری حکومت نے، صرف یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں ابھی تک بھی کہ خان صاحب ایک تو پریشر دے رہے ہیں کہ عوام بہت مچری ہوئی ہے، عوام بہت شور مچا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی، اور اس حکومت کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔
معاشی سطح پر پینک کی سچویشن ہے اس ٹائم. امپورٹ ایکسپورٹ یا جو بھی کام بزنس کرنے والے ہیں لوگوں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ایکسپورٹس کم ہو چکی ہے, ریمیٹنس کم ہوتی جا رہی ہیں, ملک اس ٹائم ڈیفالٹ کی کیفیت میں ہے, اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ورنہ بلاول صاحب سازش کر رہے ہیں, ملاقاتیں جو 20-25 دن باہر گزار کے آئے کیا کر رہے تھے, انڈیا سے تعلقات شروع کروانے, اسرائیل کو تسلیم کروانے اور امریکہ کو اڈے دینے کی پوری پلاننگ ہو جا رہی ہے یا ہو چکی ہے. اس کے خلاف بھی سب کو آواز اٹھانی چاہیے. کیا ہوگا, نظم سیٹھی کہتے ہیں کیا حرج ہے امریکہ کو بیسس دینے سے, صرف 80,000 لوگ آپ کے مارے جائیں گے, صرف 120 ارب کا پاکستان کا نقصان ہوگا, بدلے میں بھیک کتنی ملے گی, 5-10 ارب ڈالر, اور نقصان کتنا ہوگا, 120 ارب ڈالر کا. 70-80 ہزار لاشیں اٹھائے گا پاکستان, کسی گھر کا باپ چلا جائے گا, کسی کے گھر کا واحد کفیل چلا جائے گا. یہ جو ستیاناش ہوئی ہے, خانہ جنگی پورے ملک میں ہوتی رہی, پورے KPK میں ہوتی رہی, یہ پھر سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر امریکہ کو بیسس دیتے ہیں. انڈیا جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے, ہم اس کو بھول کے انڈیا سے تجارت کر دیں, کس کا فائدہ ہے, اور لوگ کیوں چاہتے ہیں یہ امریکہ کے کہنے پہ. لیکن ہم رشیا سے تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کا دشمن ہے, انڈیا سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے کیونکہ امریکہ کا دوست ہے. اس غلامی کی سطح پر ہم پہنچ چکے ہیں. اسرائیل سے تعلقات قائد اعظم یہ کہہ چکے ہیں, اور آج خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب قائد اعظم یہ بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کرے. سلیم مانڈوی والا صاحب, آپ کو بھی یہ, اگر آپ چیتاونی سمجھیں, دھمکی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جس نے بات بھی کی, جس اینکر نے, جس پولیٹیشین نے, جس کسی اور آفیسر نے, جس گورنمنٹ آفیسر نے, جس نے بھی, عوام اس کو گھروں میں گھس کے مارے گی. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے, قبضہ شدہ ریاست ہے, فلسطینیوں کے قاتل ہیں. پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ قائد اعظم کے الفاظ بھی تھے اور یہ پاکستانی قوم کے الفاظ بھی ہیں. تو یہ سب ہونے سے روکنے کے لیے عوام کو اس امپورٹنٹ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہوگا. شکریہ.